بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، فقہ و سنہ کا مطالعہ کر رہے تھے، کمپیریٹیو فقہ کا، تو اس میں کتاب الصلاۃ چل رہی ہے. اس میں ایک ہمارا ٹاپک مس ہو گیا تھا، تو پہلے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں، اور وہ اذان کا ٹاپک ہے، اذان پلس اقامت کا. اذان کے بارے میں جو ہے ایک بہت اچھی بات جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے امام قرطبی کے حوالے سے، کہ اذان کے الفاظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ان الفاظ کے انتخاب میں، چونکہ ظاہری بات ہے یہ وحی کے ذریعے سے ان کا انتخاب ہوا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، بڑی حکمتیں ہیں. یعنی عقیدے کے بڑے مسائل، بڑے عقدے جو ہے وہ اس سے کھلتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تکبیر کے اوپر ہی بندہ غور کر لے. ٹھیک ہے، تو ساری دنیا تو نہیں مان رہی کہ اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ان کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے جن کاموں میں میں مصروف ہوں. جب وہ دل سے یہ سمجھے گا نا تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہوگا. بڑے سے تو انسان ڈرتا ہے، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، جب دل سے اللہ کو بڑا مانے گا اور کام کو بڑا نہیں سمجھے گا تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے توحید کا بیان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، توحید کی گواہی ہے، بہت بڑی گواہی ہے. پھر رسالت کی گواہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں کہ جی اطاعت اور فرما برداری کی طرف. پھر حی علی الفلاح کے الفاظ پہ بندہ غور کرے کہ اصل فلاح سکسیس تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے، کامیابی کیا ہے. وہ سکسیس سٹوریز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر تو وہ مطلب تندور کے اوپر نان لگانے والا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. ٹھیک ہے، وہ جاوید چودھری صاحب بھی بڑی ایسے بیان کرتے ہیں، اور بھی ہمارے یہاں قاسم علی شاہ صاحب بھی. تو لیکن اصل سکسیس تو یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ سکسیس بھی بس ٹھیک ہے، مطلب ایک عارضی سی سکسیس ہوتی ہے، لیکن باقی رہنے والی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے جس کو قرآن ویسے بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں بھی تو بس یہ بعض اوقات تو انسان جس کو سکسیس سمر ہوتا ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ماسٹرز لیول پہ ہم نے ایک مرتبہ شروع کیا تھا، یہ انگریزی میں نا ماسٹرز، تو اس میں ایک ہے بہت معروف رائٹر ہے بیکن، تو اس کا ایک آرٹیکل ہم پڑھے تھے آن ہائی پلیسز. اس نے بیوروکریٹس کے اوپر لکھا تھا. یہ ہمارے جو ایم اے انگلش ہے اس کے نصاب میں بھی ہے اس کے ایسیز، بیکن کے ایسیز. اس میں وہ پھر بتاتا ہے سارا کہ جی لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کروفر ہے، یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ کمشنر ہے. اس نے پھر ان کے مسائل وہاں بیان کیے کہ وہ لوگوں کو کے سامنے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی زندگی کیسے عذاب ہوتی ہے. تو ایسے تھوڑا سا بندہ شریف النفس ہو تو ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، سر کدھر جائیں، یہ مسائل ہیں. تو بہرحال اصل فلاح تو یہی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے، حقیقت میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے پریٹینڈ کی جا رہی ہوتی. فضیلت، اذان کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں. یعنی اذان کہنا بہت بڑی فضیلت ہے. مسجد میں کبھی کبھی انسان کو اذان کہنی چاہیے. مطلب یہ فضیلت کی روایتیں اسی لیے ہیں کہ بندہ موٹیویٹ ہو. کبھی مسجد میں بندہ جلدی چلا جاتا ہے اس نیت سے کہ جا کے میں اذان کہوں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جی نہیں، ہر مسجد میں میرا نہیں خیال ایسا حال ہے کہ کوئی چودھری بیٹھا ہے. بہت سی اچھا ہے تو یہاں ہر مسجد میں نہیں، باہر اگر نہیں دینے دیتے، اتنی پابندی ہے کسی مسجد میں تو یہ تو غلط پریکٹس ہے. ایک دو میں اذان دینے لگا، اچھا دے ہی رہا تو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ دیا. کیوں بھائی کیا ہوا؟ نہیں یہ تو غلط ہے. آپ نے وہ صلاۃ نہیں پڑھی. اچھا وہ ان کا پھر اور مسئلہ ہو گیا نا. اچھا یہ مسلک کی منافرت ہے ہمارے یہاں. مسلک کی منافرت ہے کہ کوئی اور مسلک کا آ کے اذان کہہ دے گا، پتہ نہیں ہماری مسجد پہ قبضہ نہ ہو جائے. میں وہاں یہ تسلسل سے نماز پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، پھر کیا کہہ سکتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے کا کیا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے تو پھر قرآن اندازی ہونا شروع ہو جائے، یعنی لڑائی ہو. ٹھیک ہے،
ہر بندہ کہے کہ میں نے اذان کہنی ہے، یا ہر بندہ کہے کہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی، مطلب جو کم از کم مسجد میں آ گیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلے کے لیے پھر قرآن اندازی ہونا شروع ہو جائے، اگر اس کا ثواب ظاہر کر دیا جائے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز میں کیا اجر و ثواب ہے، یعنی خاص طور پہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں، اور اسی طرح سے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کا کیا اجر و ثواب ہے، یا فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو لوگ جو ہے اگر انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے مسجد آنا پڑے تو پھر بھی آئیں۔ دیکھتے ہیں بعض اوقات جیسے کوئی معذور مسجد میں جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب پوشیدہ کرتی ہے، مطلب بہت ثواب ہے۔ دوسرا کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جو مؤذنین ہوں گے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، لمبی گردن، ٹھیک ہے، یعنی دور سے وہ پہچانے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں سے وہ ذرا منفرد نظر آ رہے ہوں گے، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا اذان کہنے والوں کے لیے۔ حضرت براء بن عازب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ رحمت نازل کرتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، اور مؤذن جو ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، کوئی رطب و یابس، شجر حجر چرند پرند جو بھی اس کی آواز سنتا ہے نا، جہاں تک اس کی آواز پہنچ، اب تو لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے کہا تو اس کے لیے مغفرت کی جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، یا اتنے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور جتنے لوگ پھر اس کی اذان پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس مؤذن کی اذان پہ، تو ان سب کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ 500 آ گئے، 1000 آ گئے، تو اپنی نماز کا تو ثواب ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 لوگ اگر کہیں سفر پر ہوں اور وہ اذان کہہ کے نماز یا جماعت کروائیں تو شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر مطلب حاوی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اذان نہیں کہیں گے تو پھر شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ یعنی 3 لوگ ہوں تو پھر جماعت کروانی چاہیے ان کو، اذان کہہ کے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ گھروں میں جہاں پہ 3 مرد ہیں اگر وہ جماعت نہیں کرواتے، مسجد دور ہے، بعض سوسائٹی میں 2-3 کلومیٹر پر مسجد ہوتی ہے، تو شیطان کا غلبہ کم ہو جائے گا اس گھر میں۔ ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی جہاں جیسے اب ہمارے ہاں خیر پاکستان میں تو خیر مساجد ہوتی ہیں، لیکن یورپ وغیرہ میں یہ مسائل کافی زیادہ ہیں، وہاں مساجد کم ہیں، لوگوں کو 8-10 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ گھر میں جماعت کروا لیں، گھر میں جیسے مسز کو ساتھ کھڑا کر لیا یا بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیا، ٹھیک ہے، تو جماعت ضرور کروائیں، جماعت ضرور کروائیں۔ اسی طرح ویسے یہاں پہ بھی مطلب کبھی نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے آپ کی، تو ٹریولنگ کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، مصروفیت کے سبب سے جماعت کی نماز رہ گئی، تو پھر گھر میں بھی اکیلے نہ پڑھیں، جماعت کروا لیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ بچوں کی بھی ذرا تربیت ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، مطلب 2 سال کا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی والدین کے ساتھ سجدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو بڑی بات ہے یہ آپ کی دیکھا دیکھی۔ جی یہ فرض نماز کا تو پورا چیپٹر ہے نا، وہ تو ہم دیکھیں گے، ہاں پورا چیپٹر ہے فرض نماز، ٹھیک ہے، ہاں وہ ہم دیکھیں گے آگے۔ ویسے یہ اذان والا 3 آدمی ہو جائیں تو اذان نہیں دیں گے تو شیطان حاوی ہو جائے گا۔ موسٹلی تو یہ ہم دیکھا جاتا ہے کہ اگر 3 یا 4 کہیں باہر ہیں تو نماز کھڑی کرتے ہیں، اذان کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہاں یہ غلط ہے، 3 لوگ ہیں تو انہیں جماعت کروانی چاہیے۔ نہیں جماعت تو کرواتے ہیں، ہاں مگر اذان نہیں کرتے۔ وہ آگے بات آ رہی ہے کہ ایک جگہ اذان ہو گئی تو وہاں دوبارہ اذان نہیں ہے، ہاں جہاں اذان نہیں ہوئی وہاں آپ نے اذان دینی ہے، ہاں جہاں اذان ہو رہی ہے، یعنی جس علاقے میں اذان ہو رہی ہے وہاں اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارا جو رب ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کس سے؟ اس چرواہے سے جو کسی پہاڑ کے دامن میں اپنی بکریاں چرا رہا ہے اور اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کہ یہ اذان کہہ رہا ہے اور نماز کھڑی کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ صرف میرے خوف سے. مطلب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے نا، پہاڑ کے دامن میں اکیلا بکریاں چرا رہا ہے. تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دی، جہاں بندوں کا خوف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں نماز قائم کرنا یہ بڑی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اکیلا بندہ اذان کہہ کے نماز پڑھا دے، جماعت کی نیت سے کروا لے، کوئی حرج نہیں. جب اکیلا ہے نا تو جماعت کی نیت سے کروا لے، کوئی حرج نہیں، کروا سکتا ہے. اکیلے بندے کا اذان کہنا یہ کس کیٹیگری میں؟ یہ فرض ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا وہ بندہ جہاں وہ ہے ہی اکیلا، ہاں ویرانے میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں وہ نہیں لازمی تو نہیں ہے، ایک استحباب کا انداز ہے کہ پریفرڈ ہے. یہ مطلب کہا گیا نا کہ وہ بھی جماعت کو مس نہ کرے. اکیلا ہے تو وہ مطلب جماعت کی مشابہت اختیار کر لے. کسی وجہ سے اگر اس کی نماز رہ جاتی ہے اور وہ اکیلا شخص نماز پڑھا سکتا ہے. اکیلا جو ہے نا ایسے رستہ ابھی نہ کھولیں. بہرحال ہاں بٹ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کو، اس پہ تنقید بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تنقید بھی نہ، ہاں تنقید بھی اس پہ نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ایک رستہ کھل جاتا ہے نا، پھر لوگ جماعت کی نماز کو اہمیت کم دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو سمجھ لیں. ٹھیک، میرے جو ورڈنگ ہوگی نا اس کو وہ فتویٰ سمجھ لے گا. اب آپ سمجھ رہے؟ استاد محترم یہاں پہ نا حافظ عثمان صفی صاحب ایک دن بیٹھا ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے عصر کے بعد میں بیٹھا رہا ہوں کافی دیر، تو آج میں نے نوٹ کیا کرتے ہیں 15 جماعتیں ہوئی ہیں، مطلب پہلی جماعت کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں یہ ہے نا کہ یہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے یہ کام. وہ کہنے کو تو ایک بات ہے کہ جی دوسرا آ کے جماعت کروا لے، تو اب مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عصر کے بعد 15 جماعتیں ہو گئیں یہ پھر ایک اور انتہا شروع ہو جاتی ہے نا. وہ ایسی ہے کہ کسی کو کہیں بھائی بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ٹوپی پہنتا ہی نہیں ہے یہ بھی. ہاں اب وہ یہ ہے کہ جی وہ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتوں کے بعد جو ہے وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ گیا، اور ایک یہ ہے کہ پوری مسجد میں یہی منظر ہے کہ ساری سو گئے، فجر کے بعد سنت پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا جس طرح سے اس کو لے لیتے ہیں نا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لی اور ایک جوتے لے کے جو ہے وہ مسجد میں گھس گئے. تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ پھر مسائل پیدا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب بات ایک خاص پرسپیکٹیو اور سینیریو میں ہوتی ہے اور لوگ اس کو جنرلائز کر کے جب وہ اس کو کرتے ہیں نا تو وہ بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری باتوں پہ کمنٹ اور تبصرہ جو ہے نا وہ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ خاموشی جو ہے نا، مطلب آپ لوگ بھی عالم بن رہے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ضروری نہیں کہ آپ سائل کو جواب دیں، آپ خاموش رہیں، اسے کہیں کہ جی میری خاموشی سے سیکھو. ٹھیک ہے، جیسے میرے بولنے سے سیکھتے ہو اسی طرح میرے خاموش رہنے سے بھی سیکھو. اور جب تک وہ آپ کی خاموشی سے نہیں سیکھے گا اس وقت تک وہ نہیں سیکھے گا. خاموشی کو نیم رضامندی سمجھ لیتے ہیں. نہیں نیم رضامندی چلیں باہر. کیا سیکھیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں سمجھیں نہ سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ سواری سلوک ہے، یا یہ سمجھیں کہ یہ سوال کا ابھی نہیں بعد میں ملے گا. کیا سمجھیں؟ خاموشی سے آپ کو یہ سمجھیں کہ ایک آپ کے اندر ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو جائے، بس ٹھیک ہے مجھے اس پہ سوچنا چاہیے. یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ لگ جائے گا 10 مختلف سینیریو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے گا. وہ سینیریو سامنے آئیں گے تو ہم نے صبر آتا ہے. ہاں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر سوال کو اس طرح سے نہیں جواب نہیں دیا نا، کیونکہ بعض اوقات جواب ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سائل کی جو ذہنیت ہے نا، تو آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ ایک امکان ہوتا ہے، ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور طرف لے جائے گا. ہاں ایک معاشرے میں سوسائٹی میں ایک اور ہی رواج چل پڑے گا. جیسے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مارا، ہاں اور کہا کہ یہ بات سب کو نہ بتاؤ. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دے کے گرایا تھا، سورین کے بل وہ گرے تھے. تو اب حضرت ابو ہریرہ بھی سچے تھے، اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے اور جوتا دے کے کہا ہے مجھے اپنا کہ جو راستے میں ملے اس کو کہو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت عمر ہی مل گیا تو وہ تو گربان سے پکڑ کے لے گئے.
اللہ کے وسلم کے پاس کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر تو یہ بات عام ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں نے تو عمل کرنا ہی نہیں. تو پھر اللہ کے وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مطلب بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بات کہیں پہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ایک چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو ایک عالم جو ہے وہ ایک بات کو کسی اور طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ایک طالب علم اور طرح سے، اور ایک عامی بالکل اور طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. چلیں بہرحال سبب مشروعیت یعنی اذان کیسے مشروع ہوئی. حضرت نافع سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان شروع میں کیا کرتے تھے کہ نماز کا انتظار کرتے تھے، یعنی ایک اندازہ لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، کوئی اذان نہیں ہوتی تھی. پھر لوگوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی. بعض نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں جو عیسائی ہیں یہ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ناقوس بجاتے ہیں، بغل بجاتے تھے وہ. اور یہود کیا کرتے تھے؟ وہ کرن بجاتے تھے. کرن کیا ہوتا تھا؟ ایک سینگ ہوتا تھا جس میں پھونک مارتے تھے، آواز پیدا ہوتی تھی تو وہ بجاتے تھے، جیسے باجا سا کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہود و نصارہ کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک بندہ بھیج دیا کریں گے جو لوگوں کو کہے گا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو شروع میں اس طرح سے معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت بلال جو ہے وہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے بھائی نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. بعد میں کیا ہوا کہ جب مشاورت اس پہ آگے بڑھی تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نصارہ کی طرح جو ہے وہ ناقوس بجا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بغل بجا لیا کریں گے، لوگوں کو اس طرح سے جمع کر لیتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ لوگوں کی نماز رہ رہی تھی. لیکن مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی ڈرم ٹائپ چیز تھی. ڈرم ٹائپ آپ کہہ لیں چیز تھی جی، جس کو مطلب ڈھول یا ڈرم کہہ لیں بہرحال، اس طرح کی چیز ہے. جیسے وہ دھپ دھپ کی آواز کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اعلان مقصود ہوتا ہے. وہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا. بعض اوقات ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ اطلاع کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ جنگوں میں ڈرام ہوتا ہے. ہاں، جنگوں میں جیسے ایک طبل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہاں، وہ اطلاع کے لیے کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے ایک آلہ اطلاع تھا ناقوس بھی. یہ بیل بعد میں آئی ہے. ہاں، بیل وغیرہ تو بعد، ہاں بیل وغیرہ بعد میں آئی. تو ناقوس جو ہے وہ بجایا جاتا تھا نصارہ کے یہاں، کرسچنس کے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف مائل ہو گیا، لیکن آپ اس کو ناپسند بھی کر رہے تھے کہ نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو ابھی بجایا نہیں گیا تھا کہ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایک بندہ ناقوس بیچ رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، ہم جو ہے نا اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے. تو اس نے کہا اس سے بہتر میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں نماز کے لیے کیسے جمع کرنا ہے. اور پھر اس بندے نے انہیں اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو پھر اقامت بھی ساتھ میں سکھائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر اقامت اس طرح سے کہنی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں صبح میں آیا اللہ کے رسول کے پاس اور میں نے کہا جی میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سچا خواب ہے. اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ اٹھ کے جو ہے وہ اذان کہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو یہ کلمات سکھائے حضرت عبداللہ بن زید نے، اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ کو ہم نے مؤذن مقرر کیا اور آپ نے یہ کلمات کہہ کے لوگوں کو جمع کرنا ہے. حضرت عمر کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگے کہ جی میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. تو دو صحابہ نے یہ خواب دیکھا تھا، عبداللہ بن زید نے اور حضرت عمر نے. تو گویا خواب کے ذریعے سے یہ طریقہ سکھایا گیا اذان کا. استاد مطلب اس سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اور ان کے زمانے میں مشاورت ہو رہی ہے. جی جی. تو جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ خلفاء کے ثلاثہ پہ جب وہ تان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشاورت کے ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بھی ثابت بھی ہوتا ہے کہ مومنین کی جو مشاورت ہے وہ بھی صحیح ہے. جی جی ایسے ہی. اذان کے 3 طرح کے کلمات ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، روایتوں میں. ایک تو یہ ہے کہ 15 کلمات ہیں جو اوپر عبداللہ بن زید کی روایت گزری ہے. 15 کلمات، یہ جو اذان عام ہم سنتے ہیں یہ 15 کلمات پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر ایک کلمہ ہے.
ٹھیک ہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو گیا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، 15 کلمات ہیں یہ عبداللہ بن زید کی روایت میں جو اوپر آئیں۔ ایک ہے آذان جو کہ یہ تو عبداللہ بن زید کو سکھائی گئی تھی نا، جو پھر حضرت بلال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں 2 بڑے نام ہیں، بلکہ 3، ایک حضرت بلال تھے، ایک ابو محذورہ تھے، اور ایک ابن ام مکتوم تھے، نابینا صحابی۔ تو حضرت ابو محذورہ کو جو آپ نے اذان سکھائی تھی، اس میں شہادتین کے جو کلمات ہیں وہ 4 مرتبہ ہیں، 2 نہیں 4 مرتبہ ہیں، یعنی پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تھوڑا آہستہ آواز سے کہنا ہے، ٹھیک ہے، شہادتین جو ہیں 2 شہادتیں ہیں نا، ایک توحید کی ہے اور ایک رسالت کی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کو ذرا اونچی آواز سے کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ اس کو کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 19 کلمات ہو جائیں گے، یہ 19 کلمات ہو جائیں گے۔ ابو محذورہ کی اذان میں 19 کلمات ہیں، اس کو ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں ڈبل اذان، اہل حدیثوں میں یہ معروف کہنا ڈبل اذان دو، ٹھیک ہے، تو ڈبل اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے یہاں۔ تو یہ عام طور پہ فجر کی جو اذان ہوتی تھی تو اس میں یہ کلمات، مطلب اس طرح سے بھی اذان کہنا جائز ہے 19 کلمات کے ساتھ بھی، اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ رمضان کے اول جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں جی صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے وہ جو کلمات آ رہے ہیں وہ 17 کلمات بھی ہیں ابو محذورہ کی روایت میں، یعنی 19 بھی ہیں اور 17 بھی ہیں۔ 17 کس طرح سے ہوئی ہے کہ جو شروع میں جو تکبیر ہے نا وہ 2 مرتبہ ہے، تو 17 ہو گئے، ٹھیک، تو تینوں طرح سے اذان کہنا درست ہے، لیکن عام طور پہ 15 کلمات ٹھیک ہے، 15 کلمات ہی کہیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ وحشت میں، ہمارے ہاں میں یاد ہے کہ محلے میں مسجد تھی ہماری اہل حدیث کی، تو کبھی شروع میں انہیں شوق چڑھا، انہوں نے جب یہ حدیثیں پڑھی کہ جی اس طرح سے بھی اذان ہے، تو انہوں نے دینا شروع کی، تو لوگوں نے شور مچا دیا، پتہ نہیں یہ کوئی نیا فرقہ آ گیا کیا ہے، انہوں نے شروع کر دیا کام۔ وہاں گاؤں دیہات میں لوگوں نے تو پہلی مرتبہ اس طرح سے اذان سنی، یہ کہاں سے مسئلے نکال کے لے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے، وحشت بھی پیدا نہیں نہ کرنی۔ تصویب کیا ہے کہ جی اذان میں اگر ایک دفعہ شہادت کہہ لیں جی اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو جائے گا؟ ہاں سنت نہیں ہے لیکن ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تصویب کیا ہے کہ فجر کی اذان میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ، تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب اذان کا طریقہ سکھایا تو مجھے یہ بھی سکھایا، کیا سکھایا کہ اگر صبح کی نماز ہو تو کیا کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر، نماز نیند سے بہتر ہے، پھر کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، یہ فجر کی اذان میں، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ استاد محترم اس کی سند ٹھیک ہے؟ ہاں میں ہمارے تو معروف یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ الفاظ کیا صلاۃ نہیں، مرفوعاً بھی یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، حضرت ابو معذورہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کی سنت سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، اور کیا کہا کہ اگر صبح کی نماز ہو تو یہ کہو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے، حضرت عمر والا وہ بھی ملتا ہے، اس کانٹیکس میں بھی بات ملتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اقامت۔ اذان ہمارے پاس آ گئی، 15 کلمات ہیں یا 19 ہیں یا پھر 17 کلمات ہیں، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم۔ دوسرا کیا ہے؟ اقامت۔ اقامت میں جو ہے ایک تو 17 کلمات ہیں، 17 کلمات وہی جب جیسے وہ کہتے ہیں ڈبل اذان، ٹھیک، ہاں، تو اللہ اکبر 4 مرتبہ، یعنی اقامت بھی کیا ہے؟ ڈبل ہے اس میں۔ اچھا اناف تو اس کو کہتے ہی ڈبل ہے نا، اناف اس کو ڈبل ہی کہتے ہیں، اذان کی طرح ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، وہ
وہ کہتے ہیں جی ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی تھی تو انہی کی اقامت، تو یعنی ڈبل اذان ہوگی تو ڈبل اقامت ہوگی، اور جب سنگل اذان ہے تو سنگل اقامت ہے. مطلب اب اصطلاح ہم ذرا سمجھنے کے لیے جس طرح آج کل اہل حدیث دیتے ہیں کرتے ہیں. لیکن سر جو ڈبل اذان تھی اس میں اللہ اکبر تو 4 مرتبہ نہیں تھا، تو شہادتین جو تھی وہ تھی نہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ بھی تھا، 2 مرتبہ بھی تھا ڈبل اذان میں. ہاں 19 اور 17. ٹھیک، تو اگر ڈبل اذان ہے تو پھر جو ہے وہ ڈبل تکبیر ہے، اور ڈبل تکبیر میں کیا ہے 17 کلمات ہو گئے. اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہو گیا نا 2 کلمات کا، تو 15 سے کیا ہو گیا 17 ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ تکبیر جو ہے وہ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور قد قامت الصلاۃ، تو یہ کتنے کلمات ہو گئے 11، یعنی سنگل تکبیر میں 11 کلمات. تو ڈبل اذان کے ساتھ ڈبل تکبیر اور سنگل اذان کے ساتھ سنگل تکبیر. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں قد قامت الصلاۃ کا جو کلمہ ہے یہ 1 مرتبہ، اس کو 1 مرتبہ کہیں تو یہ کتنے کلمات بن جائیں گے پھر 11 سے 10، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. 11 کلمات، اگرچہ مالکیہ میں سے بعض اس طرف گئے وہ 10 کلمات کہتے ہیں. امام مالک بھی کہتے تھے کہ اہل مدینہ کا عمل اس پر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا سنت سے ثابت نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ کی کلمات 2 مرتبہ ہی ہیں، 1 مرتبہ نہیں. تو 11 کلمات کہہ لیں یا 17 کلمات کہہ لیں تکبیر میں. احناف کے یہاں 17 کلمات ہیں اور اہل الحدیث کے یہاں 11 کلمات. سر یعنی کہ اگر کوئی سنگل اذان دیتا ہے تو وہ ڈبل تکبیر نہیں کہہ سکتا؟ سنگل اذان دیتا ہے تو ڈبل تکبیر نہیں کہہ سکتا؟ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے روایتوں سے کہ وہ پھر سنگل تکبیر ہی کہے، ڈبل تکبیر نہ کہے. سنگل اذان کے ساتھ جی اناف کے ساتھ اناف سنگل اذان کے ساتھ ڈبل تکبیر کہتے ہیں. ان کو اذان میں ڈبل کہتے ہیں یا تکبیر سے ڈبل کہتے ہیں؟ بس انہوں نے مختلف روایتوں سے وہ چیز لے لی. روایتوں میں تو وہ چیز ثابت تھی، لیکن انہوں نے کانٹیکس کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے تکبیر لے لی ابو محذورہ کی روایت سے اور اذان لے لی عبداللہ بن زید کی روایت سے. عبداللہ بن زید کی ہی روایت دونوں چیزیں کرتی تو میں ہاں، عبداللہ بن زید کی روایت میں جو اذان ہے نا تو اس میں ان کی روایت میں تکبیر بھی ہے، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے جو ان کو خواب میں سکھائی گئی تھی، تو وہ سنگل تکبیر ہے. تو بظاہر یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سنگل اذان کے ساتھ سنگل تکبیر ہے، ڈبل اذان کے ساتھ ڈبل تکبیر ہے. بظاہر یہی بات بہتر معلوم ہوتا ہے. اذان کے وقت جو ہے وہ ذکر کرنا. سر جی اقامت میں ایک دفعہ شہادت ہوگی، ایک دفعہ ہوگی اقامت. ہاں 1 دفعہ، دونوں بھی لوگ کہتے ہیں. ہاں 2 دفعہ کہتے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈبل. دونوں ٹھیک. ہاں اقامت میں ایک دفعہ شہادت کی آپ نے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. ہاں ثابت، لیکن اذان میں ٹھیک نہیں، لیکن جائز ہے. جائز اذان ہو جاتی ہے. جی اذان کے وقت جو ہے وہ ذکر کہنا. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اذان کی آواز سنو تو جیسے مؤذن کہہ رہے ویسا ہی کرو. یعنی وہ اللہ اکبر کہہ رہے تم نے بھی جواب، جسے ہم کہتے ہیں اذان کا جواب دینا. اذان کے وقت ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اذان کا جواب دینا. تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے. جیسے مؤذن کہتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ جواب دو. وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں آپ اللہ اکبر کہیں، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ یہی کہیں. یہاں تک کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت. نماز کی طرف آؤ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ یا اللہ آپ کی طاقت ہوگی، آپ کی طرف سے توفیق ہوگی تو پڑھی جائے گی، ورنہ تو بہت مشکل کام. ایسا ہی ہے نا. حی علی الفلاح پہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لا حول ولا قوت کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی طاقت ہے، قوت ہے نیکی کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کے دم سے. اذان کا جواب دے گا وہ نماز پڑھنے آ ہی جائے گا. ہاں جواب یہ ہے کہ قولاً بھی ہے، جواب عملاً بھی ہے. جو زبان سے جواب دے گا تو انشاءاللہ سے وہ عمل سے بھی جواب دے گا. ایک دفعہ ہی جواب دینا کافی ہے یا ہر اذان پہ؟ نہیں ایک ہی دفعہ. اب مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک کے محلے میں آپ کو 20 اذانوں کا جو ہے وہ
آواز آ رہی ہے تو آپ ہر ایک کا تو جواب نہیں دیں گے، بس مغرب کی ایک اذان کا جواب دے دیا، عشاء کی کسی ایک قریب والی مسجد کی اذان کا جواب آپ نے دے دیا تو کافی ہے. اور اذان کا جواب دینے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، مطلب انسان باوضو ہو یا بغیر وضو کے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ٹھیک ہے، پاکی ناپاکی کی حالت میں انسان اذان کا جواب دے سکتا ہے. وہ ذکر ہے نا، تو ذکر تو آپ کسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. اذان دینے کے لیے بھی وضو کی شرط لازمی ہے. اذان دینے کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات. جی جی وہی جواب ہے، الصلاۃ خیر من النوم، بس یہی جواب. جب کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے جی جی تو اس میں کس اذان کے لیے خاموشی ضروری ہو؟ مطلب جو آپ کے قریبی اذان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پہلی اذان. نہیں پہلی نہیں، مطلب قریب والی اذان کے لیے بھی آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو کافی ہے. مطلب ایک اذان جو پہلی اذان آپ کے کانوں میں پڑے، پہلی پہ خاموش ہو جائیں، قریب والی کسی اذان پہ آپ خاموش ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات اگر نہیں. کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور پہلی اذان پہ جا کے جماعت کے ساتھ بعد میں بھی آپ کو پتہ ہے عصر کی اذانیں ہوتی ہیں، پھر وہ ان کا جواب دیں یا پھر نہیں بس ٹھیک ہے، جس نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اس نے تو اذان کا جواب دے دیا نا، اپنے عمل سے دے دیا. یعنی کہ فرض میں اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہا ہے تو وہ پھر اپنا کام کرے. ہاں اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی ہمارے ادھر گھر تک آواز نہیں آ رہی ہے اذان کی، لیکن ہمارے وہ فون وغیرہ پہ اب اذان ہو رہی ہے، فون لگی ہوئی، تو اس کا بھی جواب دینا ہوتا ہے. بس ایک آدھ اذان کا آپ نے جواب دینا ہے، وہ فون کی اذان کا جواب دے لیں، وہ آپ اس وقت جو اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دے دیں، بس کافی ہے، ایک اذان کا جواب دے دیں. اذان کے بعد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب تم مؤذن کی جو ہے وہ آواز سنو تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو جواب دو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، پھر جب وہ اپنی اذان پوری کر لے تو پھر مجھ پہ صلاح پڑھو. ٹھیک ہے، ہاں 10 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. پھر اللہ سے جو ہے وہ میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ نے اپنے ایک بندے کے لیے مختص کر رکھا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ میں ہوں. تو جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی. یہ مسلم کی روایت ہے. ہاں کوئی بھی اللہم صلی علی محمد بس کافی ہے. درود ابراہیمی ہے نا، اسی کو مختصر کر لیں، اللہم صلی علی محمد یا وعلی آل محمد، یہ بھی شامل کر لیں، کافی. حضرت جابر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو یہ دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. ٹھیک ہے، اس دعوت کے رب اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب. آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وسیلہ یعنی وہ مقام عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، اور فضیلت. وبعثوا مقام محمود الذی وعدتہ، اور انہیں وہ مقام محمود دیں کہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تو اذان کے بعد کی دعا، ایک تو اذان کا جواب دینا اور دوسرا اذان کے بعد کی دعا. اذان کے جواب کا جو ثواب ہے استاد مطلب وہ حدیث میں آپ نے یہاں پہ انہوں نے نقل نہیں کی، اوپر تھی کہاں پر ہے؟ یہ بات. نہیں یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے. جی جی نہیں یہ تو انہوں نے ویسی ایک بات بیان کی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک عمومی بات آتی ہے، اور جو انہوں نے کہا نا کہ جی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کریں. ویسے ایک لفظ استعمال کرنا لا تبلغ المیعاد، نہیں وہ روایتوں میں نہیں ہے، وہ روایتوں بالکل ہی میں نہیں ہے. ہاں وہ روایتوں میں نہیں. یہ کہاں سے کیا؟ کچھ جو ہے نا وہ اضافہ ایسی کر لیتے ہیں نا، اللہم انت السلام و منک السلام، وہ پتہ نہیں سیگے ملا کے وہ دعا اتنی لمبی چوڑی بنا لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہے ایسی دعائے قنوت میں بھی یہی ہوا، بہت ساری دعاؤں میں یہ ہوا کہ اضافے کر لیے گئے. اذان کے بعد دعا، حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اقامت کہتے ہیں جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے، تو وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. بہتر عمل اس کے درمیان دعا کرنا ہی ہے. جی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عفو اور عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا وہ ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو سکھائی تھی، اپنے چچا کو.
اور اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا یہ دعا سکھا کے کہ اے میرے چچا جب آپ نے یہ دعا مانگ لی آپ سمجھیں آپ نے دنیا آخرت سب کچھ مانگ لیا، یعنی دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر ہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عفو کا تعلق آخرت سے ہے، عافیت کا تعلق دنیا سے، پھر دنیا والآخرہ۔ یہ بھی الفاظ ہے اللہم انی اسألک المعافات؟ نہیں یہ میں نے نہیں پڑھے، ہو سکتا ہے بعض اوقات مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض روایتوں میں وہ بھی۔ جی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان کہنے والے ہیں وہ تو ہم سے فضیلت پا گئے، مطلب آپ نے تو مقرر کر دی ہیں، انہوں نے اذان کہنی ہے تو وہ تو آگے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ اذان کے بعد دعا مانگ لیا کرو، جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ایک اور روایت ہے سہل بن سعد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 وقت دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی 2 وقت کی دعائیں ایسی ہیں جو مردود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں، ایک اذان کے بعد اور دوسری جنگ کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی میدان جنگ میں اور ایک اذان کے وقت، اذان کے دوران اذان کے بعد۔ اذان کے دوران تو آپ نے اذان کا جواب دینا ہے نا، تو اذان کے بعد ہاں اذان کے بعد دعا کر لو، یعنی وہ رتبے مانگ لو جو سمجھ لو کہ اذان کہہ کے ان کو مل رہے ہیں، پھر وہ بڑھ جائے گا، ابھی اس کو نہیں پتہ اقامت کے وقت کیا کہے، الذکر عند الاقامہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اقامت کہتے تھے، تو جب وہ یہ کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اقام اللہ و ادامہ، تو باقی اقامت کی جواب وہی ہے، اقامت کا بھی جواب ہے وہی الفاظ کے ساتھ جو اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے، صرف قد قامت الصلاۃ کا جواب کیا ہے اقام اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ نماز کو قائم دائم رکھے، ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب کیا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقی جواب اذان میں وہی ہے، تو اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا جواب یہ ہے اقام اللہ و ادامہ۔ جی مؤذن کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اذان کہے، اذان پہ اجرت نہ لے، مطلب اجرت مانگے نا، حکومت کی طرف سے مقرر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خود نہ مانگے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امام بنا دیں، مطلب کسی قبیلے کا میں امامت کروانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے آپ کو ہم نے امام بنا دیا، لیکن آپ نے جو امامت کروانی ہے نا وہ کمزور کو سامنے رکھ کے کروانی ہے، یعنی مقتدیوں میں جو کمزور ہیں بوڑھے ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ نے امامت کروانی ہے، جوانوں کو سامنے رکھ کے نہیں، اور ایک مؤذن مقرر کر لینا ہے جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے، آپ امام ہیں اور آپ نے ایک مؤذن مقرر کرنا ہے۔ تو امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اکثر علماء کا کہنا یہی ہے، یعنی میجورٹی جو اسکالر ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ مکروہ ہے، اذان پہ اجرت لینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مستحب یا پریفرڈ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو ہے وہ اس پہ اجرت نہ لے۔ ہمارے مساجد میں مؤذن رکھے جاتے ہیں باقاعدہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، ساتھ میں اس سے مسجد کی صفائی کا بھی کام لے لیتے ہیں، وہ صرف مؤذن نہیں نا ہوتا آپ کا، وہ مسجد کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، خادم ٹائپ مؤذن ہوتا ہے وہ، تو وہ اس کی اجرت لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کی خدمت کی اجرت ہے۔ ویسے تو دیکھیں اذان کہنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے تو آپ نے آنا ہی ہے، اور سب کے اوپر نماز فرض ہے، اب بندہ آ گیا ایک نے اذان کہہ دی وہ کہتے پیسے دو میں نے اذان کہی ہے اچھا لگے گا، لیکن اب جو مؤذن ہے نا یہ تو باقاعدہ ایک کیا ہے، ایک آپ کہہ لیں ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک اپائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی ملٹیپل کام اس کے ہوتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کے اندر رہنا، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر کوئی اجرت مقرر کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو ہے کہ ایک بندہ آتا ہے نماز کے لیے آتا ہے، اب وہ اذان کہہ رہا ہے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے بھی دو اس کے، بھئی اذان کہنا تو عبادت ہے، کل کو کہو گے کہ جب میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں اس کے پیسے دو مجھے
ظاہری بات ہے آپ کو نماز پڑھنے کے تھوڑے پیسے دیں گے اس کو. اس میں استاد محترم یہ ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ پہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے. جی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں نے اذان دینی ہے, یا بعض لوگ صحیح اذان نہیں دیتے, اس لیے بعض جگہ پہ وہ مقرر کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر صرف اذان کہہ رہے ہیں نا تو پھر اوائڈ کریں, پھر اس کی اجرت نہ. ویسے مطلب لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ اذان آپ لے. ہاں ٹھیک ہے, مقرر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مقرر کیے نا مؤذن, حضرت بلال کو, ابن ام مکتوم کو, ابو معذورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقرر کی. یہ حدیث بھی گزری نا کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ نے تو مقرر کیے ہیں, وہ تو فضیلت لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دعا کر لو. تو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی مؤذن جو ہے نا وہ اذان کی اجرت نہ لے جو محض مؤذن ہے. دوسرا کیا ہے کہ باوضو ہو, مؤذن کیا ہو, باوضو ہو. لیکن بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے بھائی, بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے. اب یوں کہہ لیں کہ بغیر وضو کی جو اذان ہے وہ ناپسندیدہ ہے. شوافے کا یہی موقف ہے کہ مکروہ ہے. اناف کہتے ہیں بھائی مکروہ بھی نہ کہو, لیکن بہرحال سنت میں یہی معلوم ہوتا ہے, جو عمل تھا صحابہ کا وہ یہی تھا کہ باوضو ہو کے اذان کہتے تھے. تو اس لیے کم از کم کراہت کا فتویٰ تو نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ مؤذن لیٹ ہو گیا تو وہ جلدی آتا ہے, باہر سے آتا ہے اور اسپیکر کھول کے اسے یہ ہوتا ہے بھائی اذان ہو جائے, وضو میں بعد میں کر لوں گا 5-7 منٹ لگا کے. تو ٹھیک ہے اگر وہ لیٹ ہو گیا, وہ اذان پہلے دیتا ہے وضو بعد میں کرتا ہے, لیکن اس کو روٹین نہ بنائے, روٹین نہ بنائے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے پھر ایسا کر لے. صبح اٹھتے ہی اذان دے کے پھر کرتے ہیں نہیں, یہ روٹین نہ بنائے, یہ غلط ہے. صبح اٹھ کے آدھا گھنٹہ فرق ہوتا ہے اذان اور اس میں, باقی نمازوں میں کم فرق. ہاں. تیسرا کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو, مؤذن کیا ہے قبلہ رخ ہو کے اذان کہے. ٹھیک ہے, یہ بھی سنت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذنین کو قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا تھا اور وہ قبلہ رخ ہو کے اذان کہتے تھے. چوتھا کیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ دائیں طرف اور بائیں طرف تھوڑا سا دیکھے, جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے تو حی علی الصلاۃ جب کہے گا دونوں مرتبہ دائیں طرف دیکھے گا. تو اس وقت مقصود یہ ہوتا تھا کہ آواز دائیں بھی پہنچے, بائیں بھی پہنچے, سامنے بھی پہنچے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ ایک طریقہ مقرر ہو گیا, اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا, آواز تو پہنچے گی, جب ظاہری بات ہے دائیں طرف دیکھیں گے تو شاید تھوڑی کم ہو جائے لیکن بہرحال طریقہ اب یہی ہے تو اس کو فالو کریں. تو مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اذان جب کہتے تھے تو وہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ. نیکسٹ کیا ہے کہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں داخل کرے. ٹھیک ہے, کانوں میں ایسے کر کے انگلیاں داخل کر کے, تاکہ اس میں ذرا اونچی آواز سے جو ہے نا وہ اذان کہے گا. ٹھیک ہے, تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں داخل کیں اور میں نے اذان دی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو امام ترمذی بھی کہتے ہیں مستحب ہے, پسندیدہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے پھر اذان کہے. چھٹا کیا ہے کہ اپنی آواز ممکن حد تک بلند کرے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پہلے کچھ روایتیں بھی گزر چکی ہیں, جیسے عبداللہ بن عبد الرحمن کی یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک تو دیہات میں رہتے ہیں اور مال مویشی ڈھور ڈنگر وغیرہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے مال مویشی کے ساتھ ہوں تو پھر جب آپ نے اذان کہنی ہے تو فرفع صوتک, تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, کیونکہ جہاں تک آپ کی اذان کی آواز پہنچے گی نا کوئی جن و انس اس کو سنے گا تو قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا. ٹھیک ہے, تو اذان اونچی کہنی چاہیے. اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا نہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے, اذان اونچی کہے. نیکسٹ کیا ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے. ٹھیک ہے, اذان وقفے وقفے سے کہے, جلدی جلدی اذان نہ کہے. اقامت میں جلدی ہے, اذان میں ٹھہراؤ ہے. ٹھیک ہے. آٹھواں کیا ہے کہ کلام نہ کرے, اذان کے درمیان بھی اور اقامت کے درمیان بھی. اچھا کچھ فقہا نے کہا نہیں اذان کے درمیان کر لے
اچھا نہیں. ٹھیک ہے, وہ بابا جی, ہاں وہ بابا جی اذان دے رہے ہیں اور یار چپ کر ذرا ہیں, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, او بھائی لائٹ چلائیں موٹر چلائیں, اللہ اکبر اللہ, اچھا نہیں نہ لگے, لاؤڈ اسپیکر میں ہو جائے گی ساری آواز ہے. تو مطلب ہمیں ملتا نہیں ہے سنت سے اذان کے درمیان کلام, اقامت کے درمیان جو ہے وہ کلام. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کر لے تو ظاہری بات ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی جیسے نماز ہے ٹوٹ گئی تو اذان بھی ٹوٹ گئی دوبارہ اذان کرے, نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو جاری رکھے مجبوری کے تحت اگر اس نے کلام کر لیا.